إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال آخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی جاہ و جلال شان و شوکت بزرگی و برتری صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جو ہم تمام لوگوں کا خالق حقیقی اور معبود برحق ہے۔ بعدہ درود سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، میں اور آپ جس دنیا کے اندر جی رہے ہیں یہ مومن کے لیے دار الامتحان ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہاں ہم بڑے چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے یا یہ ہمارے لیے عیش و عشرت کی جگہ ہے یا اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ایک مومن کو قدم قدم پر مصیبتیں آئیں گی، قدم قدم پر پریشانیاں آئیں گی، قدم قدم پر اسے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اسے فتنوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، نئی نئی آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن ایک مومن کو ایک ایک مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے اسے زندگی کو گزارنا ہے۔ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مومن کی پوری زندگی صرف مصیبتوں میں گزرے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہے، وہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں تو وہ دن بھی آئیں گے کہ جب
ہم اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کو محسوس کریں گے۔ اب ہمارا وقت خراب چل رہا ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ہماری چہروں پر مسکان ہوگی، ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا، ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دیا جائے گا۔ وہ دن بھی آئیں گے، لیکن جب ہمیں خوشی لائق ہوگی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خوشی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، ایسا نہیں۔ مصیبت آئی تو چند وقت کے لیے آئے گی، اور راحت اور اطمینان آئے گی تو وہ بھی چند وقت کے لیے آئے گی۔ حاضرین جمعہ، عام طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی لوگ اپنی زندگی کے اندر مصیبتوں میں پھنسے ہیں، ہماری زندگی میں ہی آزمائش ہے، ہم ہی بڑی مصیبت کی زندگی کاٹ رہے ہیں، ہم ایسا تصور کرتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر آدمی پریشان ہے، بچے سے لے کر کے نوجوان سے لے کر کے بوڑھا سے لے کر کے ادھیڑ عمر تک ہر آدمی مصیبتوں میں پھنسا ہوا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ سب کی مصیبت ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پریشان ہے کہ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ پریشان ہے۔ لیکن بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں کہ ان کی اولاد چھپری ہونے کی وجہ سے وہ والدین پریشان ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی اولاد کو عطا کر دیا ہے۔ ان کی اولاد ڈھنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد ہونے کے باوجود وہ پریشان حال ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس صحت ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ پیر سلامت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دو پیسے جوڑنے کے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہیں پر بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بے حد دولت سے نواز دیا ہے، راحت سے نواز دیا ہے، سکون سے نواز دیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، مال ہونے کے باوجود بھی وہ اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے، اچھے پھل پھلاری نہیں کھا سکتے، وہ اچھے جگہ پر گھوم نہیں سکتے، وہ بستروں پر لیٹے ہیں، مریض ہیں، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو الغرض اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا ہر آدمی پریشان حال ہے اور سب کی مصیبتیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ اب تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ اسباب ہیں یا وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں یا مصیبتیں ہم تک آ پہنچتی ہیں، وہ کیا اسباب ہے۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنی زندگی میں برے اعمال کرتا ہے، اب برے اعمال کسی بھی انداز میں ہو سکتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، یا سامنے والے کے ساتھ برائی کرنا ہے، یا کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، یا دوسروں کے حق کو مار دینا ہے، یا بندہ خود نمازوں کا اہتمام نہ کرنا ہے، دن بھر اس کا پورا دن گناہوں میں گزر جانا ہے۔ یہ جتنے بھی تمام چیزیں ہیں اس کے کالے کرتوت ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ صاف طور پر اعلان کر دیا یہ جو تمہارے مصیبتیں جو تمہارے سروں پر آتی ہیں، بادلوں کی طرح جو تمہارے سروں پر منڈلاتی ہیں مصیبتیں، اس کی وجہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے۔ جو کچھ تم برے کام کرتے ہو، برے افعال کرتے ہو، گناہوں کے کام کرتے ہو، دھوکہ داری کے کام کرتے ہو، دوسروں کا حق جو مارتے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں بڑے بڑے مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو اس سے نکتہ کیا ملا کہ ہم تک جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی پہلی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے وہ ہاتھ کے کرتوت ہیں، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ اللہ رب العالمین مصیبتوں کی شکل میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ لیکن ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم نے ہماری زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں،
ایسے ایسے کام کرتے ہیں شیطان بھی شرما جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد دل ہمارا ایسا مایوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم مومن ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ہم مصیبتوں میں پھنسے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مومن بھی ہیں، کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ اللہ کا ذکر و اذکار ہے، کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کاروں پہ کار خریدتے جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتے جا رہے ہیں، بنگلوں پہ بنگلے بنتے جا رہے ہیں، ان کی زندگی بڑی چین سکون کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ایک مومن اپنے دل کو مایوس کر لیتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو، ایک آدمی کو ایک چھوٹے کنکر کے ذریعے سے اگر ماریں تو ایک آدمی کو کس حد تک زخم پہنچ سکتا ہے؟ ایک ہلکی سی چوٹ اس کے جسم پر آتی ہے ایک کنکر کے مارنے کی وجہ سے۔ اگر بندہ 100 کنکریوں کو ایک مرتبہ میں جوڑ کر کے جب ایک سامنے والے بندے پر مارتا ہے تو اس کا زخم الگ ہوتا ہے۔ تو ویسے اگر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ڈھیل دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کی زندگی صحیح چل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو موقع دیتے جا رہا ہے سدھرنے کا۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کو پکڑے گا تو پھر انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جب ایک مرتبہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے جکڑ میں لے لے گا، ایک مرتبہ ان کو پھنسا دیا تو وہاں سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک مومن کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک کوئی بیکار آدمی، ایک گنہگار، اس کی زندگی میں نعمتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے، اس کی زندگی صحیح، یا پھر وہ آدمی حق پر، ایسا نہیں۔ اللہ اسے مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، سدھرنے کا موقع دے رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڈی کھا رہے ہیں، انٹرسٹ کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، درگاہوں کا رخ کر رہے ہیں، ان کے پاس اچھی اچھی جابس ہیں، ادھر ادھر جا کر کے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ چلا رہے ہیں، گھروں پہ گھرے باندھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ جو ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ایک جو مصیبت مومن کے پاس آتی ہے وہ ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں، ہم پر مصیبت آتی ہے تو ایک یہ سمجھے یا تو ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ مصیبت ہمارے سر پر آئی ہے، دوسرا اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی تیسری وجہ، اللہ ایک بندہ مومن کو ایک بڑا مقام دینا چاہتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اللہ ایک مومن کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ ایک بندہ عمل کے ذریعے سے وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اسے مصیبت کے ذریعے سے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہر آدمی، سب کے اپنے اپنے الگ الگ بزنسز ہیں، سب محنت سے کما رہے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، لیکن ایک صحیح آدمی، ایک ایماندار آدمی اگر صحیح معنوں میں حلال تجارت کرتے ہوئے ایک آدمی کو اگر ملٹی ملینئر بننا ہے تو شاید کہ اس کی نسلیں گزر جائیں گی، ایک بندے کو مالدار بننے کے لیے وقت لگے گا، اس کی پیڑھیاں اور صدیاں گزر جائیں گی، لیکن وہ اس کے لیے مالدار بننا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن وہیں پر ایک آدمی راستے میں چل رہا ہے، اچانک سے اس کے لیے خزانے پھوٹ پڑے، اسے خزانے مل گئے، تو ایک آدمی پل بھر میں مالدار بن سکتا ہے۔ تو جیسے ایک غریب آدمی ان خزانوں کی وجہ سے 8 سیکنڈ میں مالدار بن سکتا ہے، تو ویسے ایک آدمی پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے ایک بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ تیسری وجہ۔ اور مصیبتیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں
اس کی چوتھی وجہ، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، ہم سچے مومن ہیں. اللہ کا اگر کوئی دنیا کے اندر صحیح فرما بردار اگر کوئی مومن ہے تو وہ میں ہوں. ہر آدمی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. اب دنیا میں پوچھو کہ بھئی اچھا ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں ایک ایماندار، حلال تجارت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بندہ، ٹوٹل 100% کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے؟ تو ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا کہ میں. ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقی معنی میں مومن میں ہوں. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبتوں کے ذریعے سے چیک کرتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کس لیول کا ہے. اللہ رب العالمین ایمان کے لیول کو جو ہے مصیبتوں کے ذریعے سے چیک کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا مومن یہ گمان کرتا ہے کہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر لے گا کہ وہ مومن ہے تو کہ اللہ رب العالمین اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وهم لا يفتنون، کہ اللہ رب العالمین اسے نہیں آزمائے گا، کہ اللہ رب العالمین اسے مصیبتوں میں نہیں پھنسائے گا. اسے کیا معلوم ہوا؟ یہ جو مصیبتیں ہم تک آتی ہیں وہ ہمارے ایمان کے لیول کو بتاتی ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، یہ مصیبتیں آ کر کے بتاتی ہیں. جی، اور اسی طریقے سے پانچویں وجہ جو مصیبتیں ہم تک آتی ہیں، اگر ایک مومن کی زندگی میں مصیبت آ رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس ایک کوئی خیر والی چیز آ رہی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ کیا ہے. جی، حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یصب منہ، رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین مصیبت میں پھنسا دیتا ہے. تو اسے کیا معلوم ہوا؟ جب ہمارے پاس ایک مومن کے پاس مصیبت آتی ہے تو ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے نیک امید رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کوئی خیر خواہی کو لانے والا ہے. تو یہ 5 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مومن مصیبت میں پھنس جاتا ہے یا مصیبتیں ایک مومن تک آتی ہیں. ایک سب سے اہم بات یہ ہے آزمانا یا مصیبتوں میں پھنس جانا. یہ ہم لوگ کوئی نئے طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسا رہے ہیں، نہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، بلکہ قیامت تک، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو آزماتا ہے اور ہر بندے کو مصیبت میں رکھتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے. اس سے کوئی بچنے والا نہیں. اس سے نہ تو انبیاء بچے ہیں، نہ تو رسول بچے ہیں، نہ تو صحابہ بچے ہیں، نہ تو تابعین بچے ہیں، نہ تو تبع تابعین بچے ہیں، نہ تو اللہ رب العالمین کے نیک بندے بچے ہیں. دنیا کے اندر کوئی مائی قرار ایسا نہیں ہے جو ان مصیبتوں سے بچا ہے یا اللہ رب العالمین کے آزمائشوں سے وہ بچ گیا، ایسا نہیں. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے یا اس کا اصول ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. من قبلہم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، نیک لوگ ہو، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے سب کو آزمایا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی آزماتا رہے گا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو، ہر مومن کو یہ مصیبتیں چھوٹنے والی نہیں، ہر انسان کی زندگی میں آنی. اب ایک مومن جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے، ایک مصیبت میں پھنسنے کے بعد ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اب آ گئی، ایک بندہ مومن مصیبت میں پھنس گیا. ایسے وقت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مختصر سے 2-3 اصول ہیں، میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ
کہ جیسے ہی ایک آدمی مصیبت میں پھنس جائے تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ چلیے اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. حدیث اس طرح سے ان ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند صدمة الاولى رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلی مرتبہ میں کیا جائے تو وہ حقیقی معنی میں صبر ہے. کیا مطلب کہ صبر پہلی مرتبہ میں کی جائے؟ ایک بندے کو مصیبت لائق ہوئی، جیسے ہی مصیبت لائق ہوئی تو ایک بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہے. ایسے وقت میں مجھے صبر سے کام لینا ہے. ایسے وقت میں وہ اپنے دل کو مایوس نہ کرتے ہوئے، اپنے زبان سے برا بھلا نہ کہتے ہوئے، ایسے وقت میں جب صبر کرتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں صبر ہے. لیکن ہمارے طور پر ہمارا رواج الگ ہے. جیسے ہی ہمارے اوپر مصیبت آ گئی تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمارے جو تھاٹس ہیں، جو ہمارا جو تھنکنگ لیول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. برے برے خیالات اور برے گمان ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اور فور ہم بک دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اللہ رب العالمین کو ہم ہی ملے تھے. ساری دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ اللہ ہاتھ دھو کر کے ہمارے پیچھے پڑ گیا. ایک مصیبت گئی کہ نہیں دوسری مصیبت ہماری زندگی میں آ گئی. بچپن سے میں مصیبتوں کو جھیل رہا ہوں، میری زندگی ویسی گزر رہی ہے، میری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ اللہ کو ابھی ہمارے اوپر رحم نہیں آتا. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ سارے باتیں بولنے کے بعد چلو اللہ رب العالمین کی جانب سے مصیبت ہے، وہی اللہ دور کرنے والا ہے، چلو ہم صبر کر لیتے ہیں. کہ یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر وہ ہے جو پہلی مرتبہ میں کیا جائے. بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور تم صبر کرو. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتی. اللہ کے نبی کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر یہ مصیبت تم پر آتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کتنی تکلیف ایک انسان کے دل پہ گزرتی ہے. یہاں سے چلے جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو شخص آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں وہ عورت دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں مصیبت میں تھی، میں غم زدہ تھی. تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ انما الصبر عند صدمة الاولى، کہ صبر یہ ہے کہ جو تم پہلی مرتبہ میں کرو. تو اسے کیا معلوم ہوا کہ جیسے ہی ہمارے پاس مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین سے بدظن ہونے کے بجائے، الٹے سیدھے الفاظ بولنے کے بجائے کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، ابھی اب اور اچھے دن کب آنے والے ہیں، اچھے دن آئیں گے تو اور کب آئیں گے، یہاں تک میری زندگی گزر گئی، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال کا میں ہو گیا، اب بھی میری زندگی مصیبت میں ہے، آخر اچھے دن کب آئیں گے، اللہ رب العالمین کب آنکھوں کو کھولے گا، اللہ رب العالمین کب رحم کرے گا. ایسے الفاظ کو بولنے کے بجائے جب بھی مصیبت آتی ہے تو صبر کو پہلی مرتبہ میں کرنا چاہیے. یہ مومن کا کردار. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے کہا، آیت کریمہ کو جس طرح سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو تم اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور دوسرا نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسے مصیبت آئی تو صبر کرنا ہے. اور دوسری چیز نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. جیسے ابھی اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا مدد 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک صبر کے ذریعے سے، دوسرا نماز کے ذریعے سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے. کیسے؟ 2 چیزوں کے ذریعے سے، ایک صبر ہے اور دوسرا نمازوں کی پابندی کرنا ہے. لیکن جب ہماری زندگیوں میں مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں سے جو چھوٹ جاتی ہے وہ نماز ہے. مصیبت آنے پر پہلی چیز، فرسٹ تھنگ جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے وہ نماز. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم اللہ رب العالمین سے ناراض ہو کر کے جب ہم نمازوں کو چھوڑ جاتے ہیں، نمازوں کو ہم ترک کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کو ہمارے اوپر رحم آئے گا، وہ مصیبتوں کو دور کرے گا. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. نمازیں چھوڑنا یہ مصیبت کا حل نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرنا یہ مصیبتوں کا حل. اب دیکھیں مسلمان آج در در کے ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، اس پر مصیبتیں کیوں آ رہی؟ نہ تو اس کی تجارت صحیح سے چل رہا ہے، نہ تو اس کی زندگی ڈھنگ سے چل رہی ہے، نہ تو اس کے اولاد اس سے ڈھنگ سے ملے ہیں، نہ تو اس کے اولاد اس کی فرما بردار ہے. مسلمان جہاں بھی چاہتا ہے جب در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے ناکام ہو کر کے آتا ہے. کیوں؟ نماز جیسی پاورفل چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے. جب وہ نمازوں کو پڑھے گا ہی نہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ مدد چاہیے، صبر کرو اور نمازوں کی پابندی کرو. لیکن مصیبت آنے پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نمازیں پڑھے تو کیا ملتا لے، اتنے نمازیں پڑھ لیتا ارے اللہ رب العالمین کون سی ہماری زندگی کو سکون سے گزار رہا، اتنے لوگ نمازیں پڑھتے آ رہے ان کی زندگی کون سے اچھی سے سدھر کے ہیں. ایسے الفاظ بول کر کے ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں. نمازوں کو چھوڑنا یہ پرابلمز کی سلوشن نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا یہ پرابلم کی سلوشن ہے. جی اگر تاریخ کے اوراق کو الٹیں گے، ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصیبت کے موقع پر آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، صحابہ اکرام 313 مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ اور ڈھنگ سے ان کے پاس جنگی لباس بھی موجود نہیں ہے، تعداد میں بھی کم صحابہ اکرام ہیں اور کفار 1000 سے زائد ہیں. 1000 سے زائد کفار سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں صحابہ اکرام کم تعداد میں، نہ ہتھیار ان کے پاس ہیں، نہ گھوڑے، نہ ڈھنگ سے اونٹ ہیں، نہ سواریاں، نہ جنگی لباس ان کے پاس موجود ہے. اور دوسرے جانب دیکھتے ہیں کہ 1000 کی تعداد میں کفار، ان کے پاس اچھے کمانڈرز بھی ہیں، سولجرز بھی ہیں، لڑنے کے ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں، بڑی تعداد میں اونٹ ہے، ہاتھی ان کے پاس ہے، گھوڑے ان کے پاس ہے، سب کچھ لڑنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے. تو ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو سبب بنایا؟ نماز کا سہارا لے کر کے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. لیکن عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی نماز کو چھوڑ کر کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کبھی ممکن نہیں. ایک مومن کے لیے مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک بہترین دریا اور ایک بہترین ہتھیار نماز ہے. اگر وہ اسے چھوڑ کر کے اگر پرابلمز کو لڑنا چاہے گا تو وہ زندگی بھر اپنے پرابلم سے لڑتے رہے گا، لیکن کبھی اسے اپنے پرابلمز کی سلوشن نہیں ملے گی. اسی طریقے سے تیسری چیز، مصیبت آنے پر ایک مومن کو کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے بیسٹ ایگزامپل ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا کہ پورا کا پورا گاؤں ان کا معاشرہ، ان کے اپنے رشتہ دار اور اس دور کے جتنے بھی ڈاکٹرز، اطباء اور حکیم تھے، پورے کے پورے ڈاکٹرز پریشان ہو گئے تھے. ایک نئی بیماری لاحق ہو گئی تھی. اور پتہ ہے ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار تھے؟ تقریباً 18 سال ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے. کتنے سال؟ 18 سال بیماری میں مبتلا تھے. پورے ڈاکٹرز، حکیم، اطباء جتنے بھی لوگ تھے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا کہ یہ بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں، اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے. 18 سال مصیبت میں تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے رہے. اللہ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی. دیکھو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دعا کرنے کا ایک ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. ایوب علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ مجھے مصیبت آئی، مجھے مصیبت کو دور کر دے. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین سے اللہ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ اللہ مجھے ایک مصیبت لاحق ہو گئی، میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو میری بیماری کو دور کر دے. انہوں نے دعا یہ نہیں کی،
انہوں نے کیا کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اس سے ایک بندے مومن کی عاجزی معلوم ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام نے آرڈر نہیں دیا کہ اللہ مصیبت لائق ہوئی بیماری تو بیماری کو دور کر دے، نہیں، اللہ میں رحم کے لائق ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، میری حالت پہ تو رحم کر دے۔ یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار جاتی ہیں۔ اور اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آنے پر ایک مرتبہ میں دعا کر دیے تو ہماری مصیبت دور ہو جانی چاہیے۔ ایسا پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، یہ امپاسبل ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عام طور پر ہماری زندگی میں ہم یہی تصور کرتے ہیں، مصیبت آئی ایک مرتبہ آ کر کے نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، جیسے مسجد سے باہر نکلے تو ہمیں فوراً آ جانا چاہیے کہ تمہاری مصیبت دور ہو گئی۔ پاسبل ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا نبی، جب نبی کی یہ حالت ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک نبی کو 18 سال بیماری میں رکھ سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ اللہ رب العالمین جیسے چاہے ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلے۔ اور تقریباً ایوب علیہ السلام نے 18 سال لگاتار دعا کرتے رہے، ہم ایک مرتبہ میں دعا کر کے اللہ سے امید لگا کر کے بیٹھے ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک مصیبت ہماری زندگی سے دور نہ ہو جائے اس وقت تک بھی ہم لوگوں کو کنٹینیو دعا کرنا ہے یہاں تک کہ ہماری مصیبت دور نہ ہو جائے، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا۔ جب ایک نبی اس کی مصیبت 18 سال میں دور ہو سکتی ہے، جب ہماری مصیبتیں جو مصیبتیں ہمیں لائق ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے 18 سے 20 سال بھی لگ جائے یا ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے، وہ مصیبت کبھی ٹلے نہ۔ تو اسی لیے کیا ہے، اللہ سے نا امید ہونے کے بجائے ہم لوگوں کو اس وقت تک دعا کرنا ہے جب تک وہ مصیبت ہم سے دور نہ ہو جائے۔ ایک آخری چیز، ایک بندے کو جب مصیبت آتی ہے تو اسے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام پر جمے رہنا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے۔ جی، ایک آدمی، ایک بندہ مومن، پتہ ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے کب چلا جاتا ہے؟ مصیبتوں کی وجہ سے۔ جب مصیبتیں اس کی زندگی میں آئیں، دیکھتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھنے سے اس کی مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، دعاؤں سے اس کی مصیبت دور نہیں ہو رہی، تو ایسے وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ درگاہوں کا رخ کرتا ہے۔ جیسے ہی مصیبت آئی تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے کیا چھوٹتا ہے؟ اس کا دین اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بندے مومن کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ کوئی عام آدمی دعا نہیں کر رہا ہے، امام الانبیاء ہے، پورے کائنات کا امام ہے، پورے اماموں کا سردار ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جب اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا تھا تو جبرائیل بات کرنے کے لیے اتر آتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو پوری کائنات بدل جاتی تھی۔ جب آپ چلتے تو آپ کا دامن جبرائیل تھامتا تھا۔ ایسی شخصیت جو اللہ رب العالمین سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتی ہے تو مجھے اور آپ کو کس حد تک دین کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ایسا نبی جس پر پورا قرآن مجید اتارا گیا، جس پر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے، وہ نبی دعا کرتا ہے کہ اللہ دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا، تو اندازہ لگائیے ہم خطا کار کس حد تک اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ تو اسی لیے مصیبت آئے تو دین ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ پائے، دین کو مضبوطی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھنا۔ ہماری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ دین اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اور مکمل توکل اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ مصیبت آئے تو کوئی تعویذ ہماری مصیبت کو دور نہیں کرے گی، کوئی بابا ہماری مصیبت کو دور نہیں کرے گا، کوئی فقیر ہماری مصیبت کو دور نہیں کرے گا، کوئی درگاہ یا کوئی مرشد ہماری مصیبت کو دور نہیں کرے گا، کوئی ولی ہماری مصیبت کو دور نہیں کرے گا۔ مصیبت اللہ کی جانب سے آتی ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور مدد اسی سے مانگنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی مصیبت آئی تو گلے میں تعویذ ڈال دیے، اپنے ہاتھ اور پیروں میں کالے دھاگے کو باندھنا شروع کر دیے،
کوئی بیمار ہے تو نیمبو دم کرا کر کے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اگر کاروبار نہیں چل رہا تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر نارل لٹکا دیے. گھروں کے اندر بسیرا نہ ہو تو گھوڑے کے نال لے جا کر کے اپنی دہلیز پر لگا دیے. یہ تمام چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں، اس کے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے، ایک ایمان والے کو اس کے ایمان کو چھین لیتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے. عام طور پر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. کبھی کسی نے کوئی آدمی اگر ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ مصیبت آنے پر چند دانے یا پھر چند چنے آپ اپنے جیب کے اندر رکھیے، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اگر ایک مرتبہ بندہ اپنے جیب کے اندر چنے رکھا اور مصیبت دور ہو گئی تو پھر پوری دنیا والے مل کر کے اسے دوبارہ اپنے ایمان پر لانا چاہیے تو نہیں لا سکتے. جب بھی اسی مصیبت آئی تو دوبارہ وہ چنے کی طرف جائے گا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے. تو اس وجہ سے کیا ہے، مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، دین پر ثابت قدم ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرے. اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ یہ جو ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے ایمان کے لیول کو بتانے کے لیے آتی ہیں. ایک آخری چیز بتا کر کے میں بات ختم کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مومن کی زندگی اگر اچھی حالت میں گزرتی ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر. نعمت ملنے پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت ملنے پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر عطا کرتا ہے. ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل یوسف علیہ السلام کی زندگی. ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے ذریعے سے ہماری زندگیاں کیسے بدلتی. حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے ایک لشکر گزرا، وہاں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا. وہاں سے عزیز مصر کے لوگوں نے اسے خرید کر کے اپنی سلطنت میں رکھ لیا. ایک مصیبت یوسف علیہ السلام پر آئی کہ وہ مصیبت میں پھنسے تھے، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کے لیے مصیبت آئی تھی، لیکن اللہ نے اس کا بدلہ کیسے عطا کیا؟ ان کے ایک عام زندگی چل رہی تھی، اللہ نے اٹھا کر کے عزیز مصر کی سلطنت میں اللہ نے ان کی پرورش کو رکھا. وہ وہاں بڑے ہوئے، وہ وہاں پلے بڑے. کہاں؟ عزیز مصر کی سلطنت میں. ایک عام سی زندگی میں، ایک بادشاہ کی زندگی میں وہ چلے گئے. اور اس کے بعد ایک اور مصیبت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آئی. ایک الزام کے عوض میں یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا. جب ایک لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ایک خواب کی تعبیر کے بدولت جب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا. وقتی طور پر وہ جیل میں تھے، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ مصر کا اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. تو ویسے جب ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہاں سے ایک مومن کی زندگی بدل جاتی. کوئی چیز ٹوٹنے سے، کوئی چیز پھوٹنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹنے سے ایک نئی زندگی شروعات ہوتی ہے. جیسے ایک بطخ کا انڈا یا پھر کوئی کبوتر کا انڈا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈا ٹوٹ جانے سے اس کی زندگی ختم ہو گئی. نہیں، وہ انڈا ٹوٹنے کی وجہ سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو ویسے ہماری زندگی میں جب مصیبت آتی ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی ختم ہوئی. نہیں، وہاں سے ہماری ایک نئی زندگی شروعات ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق بخشے. اللہ رب العالمین جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.